السلام علیکم. آج ہم کیمبرج او لیولز پاکستان اسٹڈیز کا ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان کا ایک ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں، اور ٹاپک ہے جی کازز اینڈ کانسیکوینسز آف دا ڈکلائن آف دا مغل امپائر. تو یہ پورا ٹاپک آج ہم کور کریں گے. اور پچھلی ویڈیوز میں کیا کر رہا تھا کہ میں ہاتھ سے لکھ کے آپ لوگوں کو سارے پوائنٹس بتا رہا تھا کہ آپ اس کے جو پوائنٹرز ہیں، ریمائنڈرز ہیں، وہ کیسے بنائیں گے. اس میں ویڈیو میں زیادہ دیر لگ رہی تھی اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی، تو اب میں نے سوچا کہ اب میں وہ پوائنٹس لکھ لیتا ہوں آلریڈی، اور اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے تو شاید زیادہ جلدی کور ہو جائے اور ویڈیو تھوڑی سی چھوٹی بنے. تو کرنا لیکن آپ نے وہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس پورے ٹاپک کے سارے پوائنٹس 1 سے 2 پیجز میں پورے آ جائیں، کیونکہ یہ آپ نے پورے لیندی سینٹنسز نہیں لکھنے، بلکہ صرف وہ پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کرنے ہیں جو کہ آپ کو یاد دلائیں گے، اور آپ اس کو ایک نظر دیکھ کے آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا کہ اس پورے ٹاپک میں کیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں. مغل امپائر سے کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہسٹری اور کلچر آف پاکستان دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کیوں بنا، پاکستان کیسے بنا کے اندر ہم پیچھے گئے، اور پیچھے جا کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان موومنٹ کیسے شروع ہوئی. پاکستان موومنٹ سے پیچھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ 1857 کی جو وار آف انڈیپنڈنس تھی وہ کیوں ہوئی. اس سے پیچھے گئے تو پھر ہم یہ 2 ٹاپکس ہم نے کور کیے، مغل امپائرز اور جو ہمارے مین انفلوئنسرز تھے اس پورے ایرا کے، جس میں شاہ ولی اللہ وغیرہ تھے. ان لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا، تو وہ والا ٹاپک کور ہو چکا ہے. شاہ ولی اللہ والا، یہ والا ٹاپک رہ گیا تھا. تو یہ ہم لے کے جائیں گے کازز اینڈ کانسیکوینسز آف دا مغل ڈکلائن آف دا مغل امپائر، اور اس کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے کا جو پورا ایرا ہے اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں کہ مغل امپائر کیوں گرا، اور مسلمز کا جو ایک رول تھا وہ کیوں ختم ہوا، اور ایونچولی وہ پاکستان موومنٹ اور پاکستان بننے تک کس طرح سے بات آئی. تو مغل امپائر، جیسے کہ آپ لوگوں کو کچھ یاد ہوگا کہ مغلز جو تھے وہ اس پورے ایریا کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا پورا انڈیا کا جو ابھی ایگزسٹنگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے بیونڈ بھی ایک بہت بڑے ایریا پہ جو ہے وہ ان کا رول تھا. اور مختلف جو ان کے رولرز آئے ان کے ساتھ ساتھ یہ ایریا کم یا زیادہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مغلز آئے تھے یہ بابر کے ساتھ آئے تھے. بابر صاحب ایک ان کی کیمپین تھی، اور وہ یہاں پہ انہوں نے آ کے فتح کیا تھا. اور بابر کا بیٹا ہمایوں تھا، جس سے کہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ عرصے حکومت کی، پھر نکل گئے. یہ مین آپ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جسٹ ٹو میک دا بیک گراؤنڈ اس کو کلیئر. تو ہمایوں کو کافی مشکل ہوئی اب بابر کے نقش قدم پہ چلنے میں. وہ اتنا اسٹرانگ رولر نہیں تھا، اس کو ڈیفیکلٹیز بہت تھیں، تو وہ پھر بھاگ بھی گئے تھے یہاں سے، پھر واپس آئے. اس دوران بابر کا بیٹا اکبر جو ہے مختلف جگہوں پہ پل رہے تھے، کیونکہ بابر آلریڈی ہمایوں آلریڈی ایگزائل میں تھے، تو ہمایوں کے بیٹے اکبر جو ہیں وہ کبھی کہیں تھے کبھی کہیں تھے. اس دوران ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کچھ اس طرح کی ہوئی کہ انہوں نے یہ کوائن کیا سچویشن کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ چونکہ ہندوز کی ہے اور مسلم رولرز مائنورٹی میں ہیں، تو وہ ان کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں. تو یہ جو لبرٹی دی کہ مسلم اور ہندوز آر دا سیم، آلموسٹ 2 سائڈز آف اے کوائن، آلموسٹ سملر ریلیجن ہے. وہ اس کو فلسافیکلی لیتے ہیں، ہم اس کو ڈفرینٹلی لیتے ہیں. بھگوان اور اللہ ایک ہی چیز ہے. اس طرح سے کرتے کرتے اکبر نے اپنا پورا ایک ریلیجن بنایا تھا، دین الہی. اس کے بعد جو ہندوز تھے وہ کافی کمفرٹیبل ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک طرح سے مسلمز کو ایز اسٹرنجنٹ رولرز دیکھنا کچھ کم کر دیا تھا. اور یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، لیکن یہ آپ کو یاد آنا چاہیے کہ مغل جو ایمپررز تھے، چونکہ بابر نے تو مشکل سے فتح کیا تھا، پورا ایک کمپین چلائی تھی، تو وہ ایکچولی وہ پراپر ایک فائٹر تھا. لیکن اس کے بعد لوگوں کو تو وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ تشتری میں رکھ کے پورا ملک ملا تھا، تو ان کو اس طرح کی اسٹرگلز نہیں کرنی پڑی تھیں جس طرح سے بابر نے کانکویسٹ کی تھی. تو کانکویسٹ تو نہیں کی تھی انہوں نے اس طرح سے، اس کی وجہ سے یہ بگڑتے چلے گئے، اتنے پاورفل نہیں تھے. تو اکبر نے اپنے اس مزاج کے نہ ہونے کو جو ایڈجسٹ کیا وہ اس طرح سے کیا کہ لوگوں کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیا. آلموسٹ 50 ایئرس کم و بیش جو ہے وہ اس نے رول کیا.
اور لوگوں کو کا مزاج بنا دیا کہ ہم آپ کو اس طرح سے ڈیل کریں گے. پھر اکبر کے بعد جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اور گرتے چلے گئے معاملات. جہانگیر شاہ جہاں جو ان کا پورا ایک دور گزرا، اور اس میں بھی جو ہے وہ جو مسلمانوں کی جو ایک شخصیت تھی نا کہ مسلم واز اے سیپریٹ نیشن، وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو سی ہو رہی تھی. اچھا، اس دوران جو شاہ جہان کے مختلف بیٹے تھے ان کو ٹریننگ کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، اور ان کے مختلف بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو تھے ان کا نام تھا محی الدین. اور محی الدین صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں ٹریننگ کے لیے گیا. اس دوران ان کو ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ انٹریکشن کا، ان سے لرن کرنے کا موقع ملا، اور ان کی تھاٹس واپس سے کنورٹ ہوئیں، اور ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ کس طرح سے میرے فادرز نے جو ہے وہ شروع کیا تھا. بابر نے اسلام کے نام پہ اس علاقے کو کانکویسٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اسلام سے ہم کتنا دور آ گئے. ہم نے آلموسٹ پورا نیا ریلیجن شروع کر دیا جس میں ہر چیز اوکے ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس کو کافی بگ کر رہا تھا. اچھا، مغل ایمپررز اس سے اورنگزیب سے پہلے بھی کافی زیادہ ان کی جو طریقہ کار تھے زندگی گزارنے کے، بڑے عیش پسند تھے، بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے. اچھا، یہ پازیٹیولی بھی کوٹ کرتے ہیں، نیگیٹیولی بھی کوٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہسٹری جو ہے نا اس میں سے لیسن لرن کرنا ہے ہر شخص نے اپنے اینگل سے. تو کچھ لوگوں کے لیے وہی چیز پازیٹیو ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے وہی چیز نیگیٹیو ہوگی. کچھ لوگوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنانا بڑا زبردست کام ہوگا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ کتنا انہوں نے لوگوں کا ٹیکس لے کے اور صرف اپنے مزے کے لیے بڑے بڑے محل بنائے، تاج محل بنا دیے یا کچھ بھی اس طرح کی بلڈنگز بنائی. اچھا، اسی طرح سے کوئی اگر کہے گا کہ جی شاہ جہان نے تو بڑی زبردست بلڈنگ بنائی، لیکن اورنگزیب نے جو مسجد بنائی نا اس پہ اتنا زیادہ خرچہ کر دیا، لوگوں کے پیسے لے کے بہت ظلم کیا. تو ان کو مسجد بنانے پہ زیادہ اعتراض تھا. کچھ لوگوں کو مسجد بہت اچھی لگی، کچھ لوگوں کو محل بنانے پہ زیادہ اعتراض تھا. تو ہسٹری ایسی ہی ہے، اور اس کے مختلف لوگ اس کے مختلف اینگل سے لیسن لرن کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ذہن میں رکھیں گے آپ کے اس کورس میں بھی، یہ ہسٹری کا کورس ہے تو یہ ایکسیپٹ کیا جائے گی یہ بات کہ آپ جس اینگل سے جو چیز لرن کرنا چاہتے ہیں آپ وہ لرن کر لیں، بس آپ اس کو جسٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ شاہ جہان صاحب کا آخری وقت ہے، شاہ جہان صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس کے بعد کیا ہوا. تو اس میں ہم دیکھیں گے رول آف مغل ایمپرر اورنگزیب عالمگیر، ڈکلائن آف دا مغل امپائر آفٹر عالمگیر، ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ برٹش رول. ٹھیک ہے، تو اس میں سے فی الحال جو ہم نے کہا ہم پہلے کے 2 پوائنٹس لیں گے، یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ، جس میں مغل ایمپرر اورنگزیب عالمگیر کا کیا رول تھا اوور آل ڈکلائن آف مغل امپائر کے اندر، اور عالمگیر کے بعد کس طرح سے مغل امپائر گرنا شروع ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایکسکلوڈ کر کے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. مغل ایمپرر اورنگزیب عالمگیر 1618 میں پیدا ہوئے تھے، 1707 میں ان کا انتقال ہوا. شاہ جہان کی طبیعت خراب ہوئی 1657 میں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. شاہ جہان کے جو بیٹے تھے ان سب کو یہ اطلاع ملی کہ ابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے. ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہمیں رول سنبھالنا پڑے گا. ان کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ فیور کرتے تھے، اس کو بھی دارا شکوہ ان کا نام تھا کہ وہ ہی رول کرے گا میرے بعد. اور لیکن باقی بیٹوں نے بھی کانکویسٹ یا ایک اسٹرگل شروع کر دی ٹورڈز پاور. تو 1657 میں شاہ جہان کافی بیمار ہوئے، اور انہوں نے اسٹارٹیڈ اے اسٹرگل ٹو گین کنٹرول آف کنگڈم. دا اسٹرگل ٹو گین کنٹرول آف دا کنگڈم اسٹارٹیڈ بٹوین دا سنز آف شاہ جہان. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب ان پوائنٹس کو آپ لکھتے جائیں گے، میں نے پہلے سے لکھے ہیں، آپ لوگ ویڈیو پاز کر کے یہ پوائنٹس اپنے پاس لکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، دارا شکوہ واز پریفرڈ بائی شاہ جہان، بٹ شاہ شجاع، مراد اینڈ اورنگزیب، یہ 3 اور تھے، آل کنٹیسٹڈ فار دا تھرون. انہوں نے بھی تھرون کے لیے مقابلہ شروع کیا، اور اس مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس مقابلے کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1658 میں اورنگزیب نے مراد کو اپنے ساتھ ملایا، اور ایک مقابلہ ہوا جس میں انہوں نے دارا شکوہ کو شکست دی. اچھا، اس وقت تک شاہ جہان کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کنٹینیو کر لیں گے ایز دی ایمپرر. لیکن اس وقت جو ہے وہ امپائر کی جو آرمیز تھیں ان کا مقابلہ جب اورنگزیب اور مراد کی آرمی سے ہوا، تو دارا شکوہ کی آرمی جو امپیریل آرمی تھی، امپیریل آرمی مطلب بادشاہ کی جو آرمی تھی، اس کو شکست ہو گئی. تو اس سچویشن میں شاہ جہان جو ہے ان کو پریزنر بنا لیا گیا، اور آگرہ میں ان کا جو کیسل تھا وہاں پہ ان کو رکھا گیا.
اور دارا شکوہ کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اور ایونچولی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے بھائی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسرے کو گرا کے خود کنٹرول میں آ جائیں. تو لازمی طور پہ ان جنگوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اورنگزیب کے باقی سارے بھائی آخرکار اس پاور کی اسٹرگل میں مارے گئے. مراد بھی، شاہ شجاع بھی، یہ سبھی دارا شکوہ بھی اسی اسٹرگل میں مارے گئے. اور یہ اورنگزیب کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جان سے مارا. اچھا، یہ اس کے ساتھ صرف اورنگزیب کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ دنیا میں جب بھی جہاں بھی بادشاہت ہوئی ہے اور پچھلے بادشاہ نے اگلا بادشاہ کو پہلے سے نامنیٹ نہیں کیا، تو یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. جو پاسبلی حقدار ہوتے ہیں بادشاہت کے، وہ سب لڑتے ہیں، آخر میں جو جیتتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، باقی سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن عالمگیر کے ساتھ کچھ زیادہ تھوڑا سا مسئلہ اس لیے ہے کہ عالمگیر کی جو تربیت ہوئی تھی وہ ریلیجس بیسس پہ ہوئی تھی، اور اس نے آ کے ریلیجن کو پھر انفورس کر دیا تھا. اچھا، اس نے ریلیجن انفورس کیا اور اچھا خاصا سکسیسفل ہوا وہ اس انفورسمنٹ میں. اور یہ اگر رول ماڈل بہت پازیٹیولی ڈسکس ہوگا تو ایک دنیا میں ایک فیلنگ جائے گی کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دنیا میں ایک رولر ایسا بھی تھا جس نے شریعہ لا انفورس کیا اور بڑا سکسیسفل رہا، تو ہمیں اتنا زیادہ اس کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ فیلنگ ہے ویسٹرن ہسٹورینس کے اندر. اس وجہ سے سب سے زیادہ جو برائی کہی جاتی ہے وہ انہی کے بارے میں کہی جاتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر کے فوراً بعد ہی مسائل شروع ہو گئے تھے. مغل امپائر کے مسائل ہمایوں کا اپنے کنٹرولز کو لوز کرنے سے ہی مسائل شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا. اچھا، ماڈرن جو ہسٹورین ہے جو ریلیجن کی قید سے آزاد ہیں، وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑا اولڈ سٹائل آپ کا پوائنٹ ہے کہ جی مغل کا اصل میں ڈکلائن اورنگزیب سے ہوا تھا. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی خزانے خالی ہوتے رہے ہیں، اور ایکچولی اس کے بعد بھی بہت سی ایسی سچویشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے ڈکلائن ہوا. صرف اس وجہ سے کہ اورنگزیب نے اسلام نافذ کر دیا تھا پورا مغل امپائر ڈکلائن ہو گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن آلموسٹ اس طرح سے پورٹری کی جاتی ہے. تو وی آر فری ٹو کنٹیسٹ آر پوائنٹ. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا تو ہم اپنا پوائنٹ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے پوائنٹس رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. باہر ہسٹری ہم نے یہاں تک پڑھ لی کہ اسٹرگل ہوئی اور یہ لوگ چلے گئے. اب اورنگزیب جب پاور میں آیا تو پاور میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کچھ مسائل دیکھے. وہ مسائل کیا تھے؟ راجپوت، سکھ، ستنامیز، جٹس اور جاٹس اور پٹھان ٹرائب جو NWF میں تھے، نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر، ان سب نے جو ہے ریبیل کر دیا. مختلف سچویشن میں مختلف جگہوں پہ ٹھیک ٹھاک ریبیلین ان کا تھا، جن سے اندر ہی اندر لڑائی کرنی پڑ رہی تھی. باہر کے ملک، باہر کے دشمن سے نمٹنے کے بجائے آپ کو اندر ہی ان لوگوں سے لڑنا پڑ رہا تھا. دوسری طرف مراٹھاز ٹرائب جو تھے، مراٹھی جن کو ہم کہتے ہیں، انڈیا کا ایک ٹرائب ہے، ہندوز کی ایک ذات ہے مراٹھی، ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے ٹف ٹائم دیا. اچھا خاصا بڑا ایریا ان کے پاس تھا، بہت زیادہ اچھی آبادی ان کے پاس تھی ایسی جو کہ فائٹ کرنے کے لیے تیار تھے. ان کا ایک بہت لمبی کیمپین چلی. ان کا لیڈر تھا شیوا جی، اور بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی کہ شیوا جی کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا اورنگزیب نے، اور کیپچر کرنے کے بعد سم ہاؤ وہ بھاگ نکلا اس کیپٹیوٹی میں سے. اور جب بھاگ نکلا اس کے بعد اس نے دوبارہ سے پوری آرمی کھڑی کی اور اتنا عرصہ تنگ کیا ہے، اتنا عرصہ اس سے لڑائی ہوتی رہی ہے. اچھا، وہ لڑائی بھی نا فل فرنٹل لڑائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ چھپ چھپ کے لڑائیاں ہوتی تھیں، چھاپا مار جنگ، گوریلا وارفیئر. تھوڑا سا لڑے، پھر چھپ گئے، پھر ادھر لڑے، پھر اس علاقے سے نکلے، دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں سے لڑائی کی. تو وہ نہ ختم ہونے والی ایک کمپین تھی جو مستقل چلتی رہی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو لائف لانگ، مطلب آلموسٹ 50 ایئرس کا رین ہے اورنگزیب کا، 50 سال اس کے اندر کے مسائل کو نمٹاتے ہوئے نکلے ہیں. لیکن اس کے باوجود اورنگزیب کے اینڈ پہ جو مغل امپائر تھا، جس سائز کا وہ ہو گیا تھا، جتنا ایریا انہوں نے کیپچر کر لیا تھا، مغل امپائر اس سے پہلے اتنا بڑا کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، although by the time of death Aurangzeb had extended the Mughal empire the most, but dwindling financial situations، یعنی جو فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہوتی جا رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ مسلسل جنگ ہو رہی ہے نا، مسلسل ہزاروں آدمی شہید ہو رہے ہیں. ان کو ان کے جب فوجیں لڑتی ہیں تو فوج کوئی اور کام نہیں کر رہی، صرف لڑ رہی ہے.
تو کسی کو اس کا کھانا پینا سپورٹ کرنا ہے, کسی کو اس کا یونیفارم سپورٹ کرنا ہے, کسی کو اس کو گھوڑے سپورٹ کرنا ہے, ایلیفنٹس ہوتے تھے ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو ایک بڑا میسو قسم کا ایکسپینڈیچر ہوتا تھا. تو ایک تو فائنینشیل سچویشن خراب ہو رہی تھی, اور ہاسٹائل ریلیشن شپ تھے انٹرنلی, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب اورنگزیب آیا اور انہوں نے شریعہ لا امپلیمنٹ کیا پورے انڈیا میں, تو وہ سب لوگ جو اس خواب میں تھے کہ جی مسلمس آر ناٹ ایکچولی سم ون ڈفرینٹ, وہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں, تو جب وہ شریعہ لا آئے نا تو ان کو ایک دم سے ویک اپ کال ملی کہ نہیں یہ تو الگ آئیڈینٹی ہے ان کی, یہ ہمارے جیسے نہیں ہے. تو وہ پھر ایک ریزسٹنس شروع ہوئی. تو ڈیو ٹو ہز شریعہ ڈریون پالیسیز پروو ٹو مچ فار دا امپائر ٹو بیئر. تو یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے ہسٹورینز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس بات پہ ڈالتے ہیں کہ مغل امپائر اس لیے کرمبل کیا کہ اورنگزیب کے پاس فائنینشیل سچویشن بھی خراب تھی, اور اس کی شریعہ ڈریون پالیسی سے انٹرنلی بہت زیادہ آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. جیسے میں نے نام اتنے سارے آپ کو بتایا کہ راجپوت سے الگ لڑائی تھی, سکھ سے الگ تھی, ستنامی سے الگ تھی, جاٹ سے الگ تھی, پٹھان ٹرائب الگ لڑ رہے تھے, اور پھر مراٹھا سے تو ایک لائف لانگ جنگ چلی ہے. تو ان سب کا ذمہ داری یہ دیتے ہیں اس بات پہ کہ اورنگزیب نے چونکہ شریعہ لا امپلیمنٹ کر دیا تھا اور اس سے یہ لوگ خوش نہیں تھے. شریعہ لا میں کیا امپلیمنٹ کیا تھا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں, لیکن کسی حد تک یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگ جو کمفرٹیبل ہو گئے تھے اکبر کے زمانے میں, اور پھر ان کو بڑے ڈسیبلڈ قسم کے حکمران مل رہے تھے شاہ جہان جیسے سچویشن میں, تو وہ ایزی تھے کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں, کوئی ہمیں کچھ پوچھنے والا ہے نہیں. تو جب ان کو تھوڑا سا کچھ پوچھا گیا تو پھر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا, اور انہوں نے کوشش کی کہ پھر ہم اپنی مرضی چلائیں, اور اس طرح سے یہ لڑائیاں ہوئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ اس دوران کہیں نہ کہیں اورنگزیب کو جو ہے وہ پرشیا اور افغانستان سے بھی کسی نہ کسی طرح کے انٹروژنز ہوتی رہتی تھیں, ان سے بھی لڑنا پڑتا تھا. تو سی کہ کتنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہے جس میں انٹرنلی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, باہر والی بھی اٹیک کر رہے ہیں, اور آپ کو دونوں سے کسی طرح سے نمٹنا ہے, اور انٹرنلی آپ کو پیس بھی قائم رکھنا ہے. اورنگزیب نے کیا تھا؟ اورنگزیب نے جو ہے وہ چونکہ خود ایک پریکٹسنگ مسلم تھا, ہی واز اے اسٹانچ پریکٹسنگ مسلم, وہ سخت مسلمان, اچھا, تو ہی انفورس شریعہ لا. تو اس نے جو پبلک کے مورالز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی, الکوہل بین کی, گیملنگ بین کی. کورٹ میں اس زمانے میں ہر وقت سنگنگ ڈانسنگ چلتی رہتی تھی, کورٹ کی سنگنگ ڈانسنگ بند کر دی. بیئرڈ رکھنے کو پروموٹ کیا اس نے, اور اسلامک کیلنڈر کو لے آئے تھے کہ بھائی اسلامک کیلنڈر یوز ہوگا, اور بہت سے ٹیکس انہوں نے ختم کر دیے, غریب آدمی کے اوپر سے بہت سے ٹیکس ختم کر دیے, کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دی, امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر سے ڈیوٹیز ختم کر دی, بڑے اچھے اسٹیپس سے. لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جزیہ لگا دیا, اکبر نے جزیہ ختم کر دیا تھا. اچھا, مسلمان آرمیز جہاں بھی رول کرتی ہیں وہاں جب نان مسلمس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے, اس کو جزیہ کہتے ہیں. اکبر نے کہا بھائی آپ نان مسلم ہوئی نہیں, آپ سب ہم سب برابر ہیں, تو اکبر نے جو ہے ان کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دیا تھا. اس کو وہ انجوائے کر رہے تھے پچھلے کوئی 70 80 60 70 سال سے. تو جب جہانگیر نے وہ جزیہ دوبارہ لگایا تو وہ ٹھیک ٹھاک ان کو ہرٹ کرتا تھا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے. اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے پھر مغل امپائر کا وہ امیج جو اکبر نے بنایا تھا کہ جہاں سارے ریلیجن کے لوگ ایک جیسے رہتے تھے, ان کی پریکٹسز بھی قریباً ایک جیسی ہوتی تھیں, ایک دوسرے میں شادیاں بھی کر لیتے تھے, تو اس امیج کو اس نے ڈسٹرائی کیا, اور یہ مائنورٹیز کو یہ ریمائنڈ کرایا کہ وہ مسلمس کے ہاتھوں رول کیے جا رہے ہیں, وہ برابر کے نہیں ہیں. Although he created the largest economy of the world and the Mughal Empire was at its largest when his reign ended. جب وہ اس نے ختم کیا تو اس کو آپ نان سکسیزفل تو نہیں کہیں گے نا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے اکبر واز ویری نان سکسیزفل, تو سوری اورنگزیب واز ویری نان سکسیزفل. تو ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں یہ اولیورز میں کہ از اٹ اوکے ٹو کال اورنگزیب an emperor, یا واز اورنگزیب عالمگیر an emperor, اور واز ہی a great ruler. تو اس کی جسٹیفیکیشن میں یہ بات ہے, ہم دونوں بتاتے ہیں کہ یس ہی واز اے گریٹ رولر بیکاز ہی اسٹیبلشڈ دی لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. ہی واز رولنگ ون آف دا لارجسٹ ایریاز in the world, so he was somehow managing all that, even though fighting with all these internal issues and external. But yes, there were problems that he was facing. He was facing extreme situations in
in terms of internal issues, internal fightings, internal rebellions. تو وہ گریٹ تھا، لیکن اس کے حق میں اور اگینسٹ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنریلی ہارش تھا ٹورڈ ادر ریلیجنس. اور کچھ لوگ یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی بعد کے ہسٹورینز نے یہ ساری کہانیاں دے میڈ اپ دی اسٹوریز اگینسٹ اورنگزیب عالمگیر سو دیٹ کہ دنیا میں کبھی کسی ہسٹری کی بک میں یہ نہ آئے کہ ایک بڑے زبردست بادشاہ نے پورے بہت بڑے ایریا کے اندر رول آف اسلامک شریعہ نافذ بھی کر لیا اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہوا. تو اس لیے بہت ساری ابھی ماڈرن ہسٹورینز یہ بھی بتاتے ہیں کہ موسٹ آف دا تھنگز اگینسٹ اورنگزیب ہیو بین فیبریکیٹڈ. تو بہرحال دونوں اینگلز ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ اورنگزیب نے ریفارمز کی تھیں. آپ کو یہ سب کچھ لکھنے ہیں، جہاں آپ کو لگے کہ میں زیادہ تیز سے لگے ویڈیو پاز سکے پورے لکھ لیجیے گا، لیکن چاہیں تو اور شارٹ ورڈز میں اس کو لکھ لیں، کیونکہ جسٹ ریمائنڈرز ہیں کہ اس ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا. سو ہم نے دیکھ لیا کہ اکبر نے کیا کیا کیا. اکبر نے شریعہ لاء کیا، اورنگزیب نے شریعہ لاء کیا، اورنگزیب نے جزیہ لگا دیا، حالانکہ دوسرے ٹیکسز ختم کر دیا غریبوں کے اوپر سے. اورنگزیب نے جو ہے مسلم آئیڈینٹی کریٹ کی. اورنگزیب نے جو ہے وہ ون آف دا لارجسٹ اکانومیز کریٹ کی، ون آف دا لارجسٹ ایریاز کے پاس نے رول کیا. لیکن اورنگزیب کو جو ہے وہ پرابلمز جو فیس کرنے پڑے تھے، وہ وار ود ان دا امپائر تھی، وہ مراٹھا ٹرائب سے وار تھی، وہ باہر والوں سے تھی، وہ پرشین اور افغانستان سے تھی. ٹھیک ہے جی. تو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے یہ پوری زندگی اس طرح سے گزاری، آلموسٹ 50 ایئرس کی کیمپین کی. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ایشو کیا تھا؟ اپنے سے پہلے ان کے بابر کے بعد کے جو لوگ گزرے تھے وہ ایپٹ رولرز نہیں تھے. چلیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کنٹیسٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ اکبر واز ون آف دا موسٹ ایپٹ رولرز، کیونکہ اس نے بغیر جنگ کے یا بغیر بہت زیادہ جنگ کے لوگوں کو کم از کم ملا کے تو رکھا. انڈیا ایز اے نیشن ایگزسٹ تو کر رہا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو کنٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے کہ جو عیاشیاں اور خزانے کے ساتھ جو خزانہ بڑی بے دریغی کے ساتھ خرچ کیا جاتا تھا اپنی عیاشی پہ، اور لوگوں کو اس کا فروٹ نہیں دیا جاتا تھا، تو وہ سارے جو عادتیں تھیں وہ اورنگزیب سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں. ایک اورنگزیب نے آ کے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی، لیکن اورنگزیب کے فوراً بعد جو آئے وہ بھی سارے ایسے ہی آئے، بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. تو مغل امپائر آفٹر عالمگیر بڑی تیزی سے ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے ہی بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں 3 بڑے ایشوز تھے. انویژنز تھیں، یعنی باہر سے حملے ہو رہے تھے، ریبیلینس تھے، اندر ہی سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور سکسیشن کہتے ہیں کہ اس کے بعد کس نے آنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو جانشین تھے وہ بڑے ہی پھس لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں پرشیا سے نادر شاہ صاحب جو ہیں وہ جہاں موقع دیکھتے کہ مغل امپائر کی آرمی جو ہے وہ کہیں اور مصروف ہے، وہ وہاں سے اٹیک کرتے، کچھ نہ کچھ لوٹ مار کر کے لے جاتے. اچھا خاصا مغل امپائر کا جو خزانہ تھا وہ انہوں نے قبضے میں کیا. ادھر سے افغانستان سے احمد شاہ صاحب جو ہیں، ان کا احمد شاہ ابدالی، ان کا مستقل تھریٹ تھا ان کے اوپر، مغلز کے اوپر. پھر ریبیلینس کے اندر جو مراٹھاز کا چل رہا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اورنگزیب کے دور سے ہی چل رہا تھا، مستقل 50 سال یہ لڑائی چلی ہے. تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی اورنگزیب کے اینڈ پہ، اور وہ جاری رہی. اور اس کے نیچے آنے والے، اورنگزیب کے نیچے آنے والے بہت اچھے جنگی ماہر تھے نہیں، ان کی اتنی اسٹینڈنگ نہیں تھی، تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہینڈل کر پائے اس وار کو. تو بہت زیادہ اس سے وار نے ہیٹ کیا. اسی طرح سے اورنگزیب نے جتنا کس کے قابو میں کیا ہوا تھا ساری اسٹیٹس کو، پورے انڈیا کی بہت ساری اسٹیٹس تھیں، الگ الگ کاسٹ کے، الگ الگ طرح کے لوگ رہتے تھے. جیسے ہی وہ اورنگزیب صاحب کا انتقال ہوا ویسے ہی فٹافٹ سب نے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنے اپنے الگ الگ اسٹیٹس بنانا شروع کر دیں. جو گورنرز تھے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا اپنا انڈیپینڈنٹ رول بنا لیا. جو ہوتا ہے نا پرنسز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اکبر کے جتنی بھی اولادیں تھیں ان میں سے کچھ اولادیں تو رول میں آئیں، کچھ ان کے کزنز، ان کے رشتہ دار وہ مختلف علاقوں میں بھیج دیے گئے ایز پرنس. تو انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نواب یا پرنس ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے جو ہندو زمیندار تھے انہوں نے بھی، ان کے پاس اچھی خاصی آرمی بھی تھی اور ان کے اپنی فورسز تھیں، اپنے فائنینسز تھے، انہوں نے بھی انڈیپینڈنس کی طرف جانے کی کوشش شروع کر دی. کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب ایک ساتھ ہر طرف سے کوئی پٹ رہا ہوتا ہے تو بہتی گنگا میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. تو ریبیلینس بہت زیادہ کھڑے ہو گئے اورنگزیب کے جاتے ہی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ سنبھالنے والا کوئی نہیں آیا.
اورنگزیب کے فوراً بعد اورنگزیب نے جاتے جاتے کہا تھا اپنے بچوں سے، کیونکہ ان کو وہ پتہ تھا کہ میرے بچے اتنے ایبل نہیں ہیں کہ وہ جتنا میں نے پورا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے سنبھال سکیں. انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ 3 بچوں میری اس پورے امپائر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے برابر سے اور رول کر لینا. تو جب ہر ایک کو پرسنلی چھوٹا ایریا ملے گا رول کرنے کے لیے تو وہ مینیج کر پائے گا. لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی، اور بائی دا وے آپ کو الگ سے ایک انفارمیشن دوں کہ ان کے انتقال سے پہلے بھی ان کے بچے جو ہے نا ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے تھے. لوگ ان کو جو ہے وہ اکساتے تھے کہ تمہارے ابا تو یوں ہی ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرو تم خود بادشاہ بن جاؤ گے. حالانکہ اچھی خاصی فیسلٹیز ملی ہوئی تھیں، لیکن بس تو انہوں نے جو ہے وہ تینوں نے ایگری نہیں کیا اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. ان کا ایک بیٹا اعظم شاہ جو تھا وہ پہلے آیا، کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اس نے، ابھی کی تھی کہ ان کے دوسرے بیٹے شاہ عالم نے جو وہ جنگ کی ان کو ہرا دیا، ان کو مارا گیا. اب شاہ عالم صاحب اگر اورنگزیب کی طرح سے ہی ہوتا کہ وہ جنگ جیت کے آ گئے اور اب وہ کنٹرول کر لیتے ہیں سچویشن کو، تو ہو سکتا ہے کہ مغل امپائر کچھ اور لمبا چل جاتا، ان چیزوں سے مقابلہ کر لیتا. لیکن شاہ عالم صاحب بھی ایک ویک آدمی تھے، انہوں نے اس طرح سے کنٹرول سنبھالنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کا ایکسپیرینس بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا. تو نتیجہ نکلا کہ وہ پاور لوز کرتے چلے گئے. یہ جو پرنسس تھے، گورنرز تھے، یہ اپنی منمانی کرتے تھے، ان کی مرضی سے ان کی اسٹیٹس چلتی تھیں، یہ صرف اپنا نام کے بادشاہ سمجھنے کے رہ گئے تھے. ان کے کچھ ہی سالوں میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے بیٹے آئے جہاں شاہ صاحب، وہ اور بیچارے انیپٹ تھے. تھوڑے ہی دن آئے تھے کہ اعظم شاہ کے صاحبزادے نے ان کے اوپر اٹیک کیا، پھر اس اٹیک میں جو ہے وہ یہ ختم ہو گئے، وہ آ گئے، وہ کچھ عرصے چلے. لیکن یہ سب کا سب نا پورے انڈیا میں سے اتنے سے پورشن پر رہ گئے تھے. باقی انڈیا کی جو اسٹیٹس تھیں وہ اپنی اپنی آزادی ایک حد تک ڈکلیئر کر چکے تھے اور بس بادشاہ کو نام کا بادشاہ مانتے تھے، باقی اپنی مرضی سے گزار رہے تھے. دہلی کے اندر ان کا مین کنٹرول تھا اور دہلی سے باہر ان کا کوئی رول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دی ویک سکسیشن واز دی موسٹ امپورٹنٹ ریزن. فائنینشیلز ور ون ریزن، بٹ اگر فائنینشیلز ہی سارے مین ریزن ہوتا تو ان اینی ہاؤ یہ فوراً کرمبل کرتی اس پوری سوسائٹی. یہ سوسائٹی 150 سال اس کے بعد کھینچ گئی. مغل امپائر اس کے بعد 150 سال مزید کھنچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل واز ناٹ دی گریٹسٹ پرابلم، واز ناٹ سو پریسنگ پرابلم کہ وہ اسی وقت پورے اکانومی کو کرمبل کر دیتا ورنہ تو. سو یہ ہمارا پوائنٹ ہے جس کو ہم کنٹیسٹ کریں گے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے نا مغل امپائر کے گرنے کا، وہ ویک سکسیشن ہے. نیچے آنے والے لوگ جو ہیں بالکل پھس تھے، بیکار تھے، اور وہ صرف اپنا رول بنانا چاہتے تھے، چاہے اس میں مسلمان مریں، ہاتھ سے سب کی حکومت جائے، آپس میں یہ اسٹیٹس لڑتی رہیں، اور کوئی دشمن جیسے مراٹھاز آ جائیں کوئی بات نہیں، یہ دوسرا جو مجھے اچھا نہیں سمجھتا وہ مر جائے کسی طرح سے. اور خود بھی پلے اراؤنڈ ہوتے تھے، مختلف لوگ ان کے ساتھ کھیل کرتے رہتے تھے. تو بہرحال یہ میجر ریزنز تھے. اچھا، اورنگزیب عالم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ ان کا بلیف سیٹ تھا کہ وہ حکومت سے پیسے نہیں لیتے تھے. بادشاہ تھے لیکن بادشاہت کے پیسوں سے اپنا جو گزر بسر تھی اس سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ٹوپیاں سیتے تھے، وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے اور اس کے جو ہدیہ آتا تھا اس سے. آف کورس لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ بادشاہ ٹوپی اور سی کے بیچے اور ہدیہ قرآن مجید کا لے اور اس سے اپنا پورا گزر بسر کر لے. وہ ایسے پاسبل ہے بھائی کہ جب بادشاہ کے ہاتھ کی سلی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے نا تو وہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسے اس کے ملتے ہیں. جب بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا ہدیہ آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی 2 ٹکڑے روٹی پہ مجبور ہو گئے تھے. تو ان کے پاس اپنی ارننگ کے لیے جو سورس تھا اس سے اچھا خاصا اماؤنٹ آتا تھا، لیکن اسٹل وہ گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے تھے. لوگوں کے جو ٹیکس تھے اس سے وہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں لیا کرتے تھے، اپنے لیے خود کمائی کماتے تھے. اس طرح کا ایک آدمی تھا. تو دیر آر بوتھ سائڈس آن دس ڈبیٹ کہ اورنگزیب کے اسلامک رولس کے انفورسمنٹ واز دا ریزن. سچویشن میں فائنینشیل اتنی بڑی لمبی کیمپین کی ہے جنگ کی، اس کی وجہ سے فائنینشیلز بہت خراب ہو گئے تھے، دیٹ واز اے ریزن. یا ریبیلینز اور ایکسٹرنل اٹیکس ور دا ریزن، اور دی ویک سکسیسرز ور دا ریزن. ویل سے کہ دیز آل ور دا ریزنس. ہر ایک کا اپنا ایک امپیکٹ رہا، لیکن ہر ایک کنٹیسٹ کرے گا کہ یہ والا ریزن زیادہ امپورٹنٹ تھا.
ہم کنٹیسٹ کریں گے کہ ویک سکسیشن واز دی موسٹ امپارٹنٹ ریزن فار دا ایز اے کاز آف دی فال آف مغل امپائر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کازز اینڈ کانسیکوینسز آف فال آف مغل امپائر, اس میں اورنگزیب کا رول اور اورنگزیب کے بعد آنے والوں کا رول, اور اس کے فوراً بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے اینڈ پہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو کس نے آنے کی اجازت دی, اورنگزیب کے دور میں وہ کیا کر رہی تھی, اورنگزیب کے بعد اس نے کس طرح سے چینج کیا اپنا اسٹانس, ایسٹ انڈیا کمپنی کو کب پیچھے کر کے برٹن خود اپنے سامنے آ گیا, یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں, جس میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش امپائر کو ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ ہماری بات ختم ہوگی وار آف انڈیپینڈنس کے قریب جا کے, اور پھر ہم وار آف انڈیپینڈنس کو دیکھ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ پلیز اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, سن لیں اور اس کے نوٹس تیار کر لیں جب تک میں آپ کو اگلی ویڈیو بھیجتا ہوں. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.